الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ میرے واجب الاحترام حضرات علماء کرام، عزیز طلباء، میں سب سے پہلے مولانا ابوبکر صابری صاحب کو اور ان کے جملہ رفقاء جو اتحاد القراء کے پلیٹ فارم پہ ان کے ساتھ خدمات سر انجام دے رہے ہیں، انہیں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور حفاظ کرام میں یہ مسابقے کا انعقاد کروایا۔ قرآن مجید فرقان حمید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے وہ معجزہ ہے کہ جو آج بھی جاری و ساری ہے اور قیامت تک جاری و ساری رہے گا، اور قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس قرآن کو امت کے لیے، انسانوں کے لیے، چاہے وہ عمر کے جس حصے میں بھی ہوں، اللہ نے اس قرآن کو ان کے لیے آسان کر دیا ہے۔ اس کا جمع ہونا بھی اور اس کا بیان ہونا بھی، جس کا عملی مظاہرہ بھی ہم نے دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے ننھے منھے ان بچوں کے سینوں میں اللہ نے اس قرآن کو محفوظ کر دیا۔ اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اگر کوئی 80 سال اور 85 سال کا کوئی بوڑھا، وہ بھی اگر قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ کرنا چاہے تو اللہ اس کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور ایسے بے شمار واقعات کہ جو ہم نے خود دیکھے کہ 80 اور 85 سال کے بوڑھوں نے قرآن حفظ کرنا شروع کیا تو 3-4 سال میں اللہ نے انہیں یہ اعزاز نصیب کر دیا کہ وہ حافظ قرآن بن گئے۔ بلکہ کل ہی ایک ساتھی نے واٹس ایپ پہ مجھے ایک کلپ بھیجا، عرب میں اسی طرح مسابقہ قرآن ہوا ہے، تو اس میں ایک 94 سالہ خاتون، بوڑھی، اب 94 سال آپ خود اندازہ لگائیں کہ 94 سالہ خاتون نے اس مسابقہ قرآن میں حصہ لیا اور باقاعدہ اس نے پہلی پوزیشن حاصل کی، اور اتنا بہترین قرآن اس خاتون نے پڑھا کہ آدمی سن کر عش عش کر جاتا ہے۔ ابھی مولانا تنویر صاحب واقعہ بیان کر رہے تھے تو خود ہمارے ساتھ بھی یہ جب 9/11 ہوا تو 9/11 کے بعد دنیا یہ سوچ رہی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اب مغرب میں کم از کم اسلام جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، مسلمان ختم ہو جائے گا، اور یہ بڑے بڑے لکھاری اور بڑے بڑے دانشور اور بڑے بڑے جناب من ادیب، انہوں نے باقاعدہ اخبارات میں کالم لکھے کہ اسلام کے دروازے
اب مغرب میں بند ہو گئے، لیکن دنیا نے دیکھا کہ 9/11 کے بعد جس تیزی کے ساتھ اسلام مغرب میں پھیلا، امریکہ اور کینیڈا میں پھیلا، اس کی مثال پیچھے 200 سال میں نہیں ملتی ہے۔ اسی دور میں چونکہ مشرف کا دور تھا تو فرانس کے سفیر نے مجھ سے رابطہ کیا۔ اس وقت یہ جتنے بھی یورپین سفیر ہیں یہ کثرت کے ساتھ انہوں نے پھر مدارس میں جانا شروع کر دیا تھا کہ دیکھیں تو صحیح کہ ان مدارس میں یہ کیا تربیت کرتے ہیں، کیونکہ نیا 9/11 ہوا تھا، طالبان کی حکومت ختم ہوئی تھی اور دوبارہ جہاد کا آغاز ہوا تھا۔ تو فرانس کے سفیر نے مجھ سے رابطہ کیا جی کہ ہم آپ کے مدرسہ دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں کہا ویلکم، آ جاؤ، ہمارے مدارس کے دروازے کھلے ہیں ہر ایک کے لیے، آؤ دیکھو۔ تو وہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ فرقانیہ آئے، تو جب مدرسے کا انہیں دورہ کرایا تو جب حفظ کی کلاس میں ان کو لے کے گئے تو وہاں اس وقت حفظ کی کلاس میں ہمارے پاس 2 نابینا بچے تھے، تو ایک کی تقریباً کوئی 7-8 سال عمر ہوگی، دوسری کی 10-11 سال عمر ہوگی۔ تو جو چھوٹا تھا اس کو میں نے بلوایا اور میں نے کہا بھائی تلاوت کرو، تو اس نے تلاوت کی۔ تو وہ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ جو فرانس کا سفیر ہے تو اس کی حیرت سے آنکھیں کھلی کی کھلی اور منہ کھلا ہوا۔ تو جب وہ بچے نے تلاوت کی اور فارغ ہوا تو وہ مجھ سے پوچھتا ہے کہ کیا یہ بچہ پورا قرآن حفظ کر لے گا؟ میں کہ انشاءاللہ یہ پورا قرآن حافظ بنے گا۔ خیر جب فارغ ہوئے، بیٹھے چائے پہ بیٹھے، تو مجھ سے اس نے کہا کہ آپ کے پاس قرآن کا ترجمہ کوئی فرانسیسی زبان والا نہیں ہے؟ تو میں کہا میں دیکھ لیتا ہوں، شاید کہ لائبریری میں ہو، نہ ہوا تو انشاءاللہ میں آپ کو پرووائڈ کر دوں گا۔ خیر وہ ہم نے دفتر میں لائبریری میں پتہ کرایا تو مدینہ منورہ کا جو مطبع قرآن ہے ان کا چھپا ہوا انگریزی کا بھی ترجمہ تھا اور فرانسیسی زبان والا بھی تھا۔ تو میں نے وہ فرانسیسی زبان والا ترجمہ ان کو گفٹ کے طور پہ پیش کر دیا۔ میں نے کہا جی آپ لیں، ان کا میں مطالعہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں کہا اچھی بات ہے۔ خیر وہ چلے گئے اور پھر اس کے بعد رابطہ بھی نہیں ہوا۔ تقریباً کوئی 2-2.5 سال کے بعد پھر وہ پاکستان سے بھی ان کی ٹرانسفر ہوگی، چلے گئے تھے۔ تو کوئی 2.5 سال کے بعد اندازاً ان کا مجھے ٹیلی فون آیا، اور اس وقت ان کی ڈیوٹی جو تھی وہ قطر میں تھی۔ تو اس نے مجھے فون کر کے مجھے اپنا تعارف کہ میں وہ سفیر بول رہا ہوں اور اس وقت میں قطر میں ہوں، اور میں آپ کو یہ خوشخبری دے رہا ہوں کہ جب آپ کے مدرسے میں نے دورہ کیا تھا اور اس نابینا بچے کو جو میں نے قرآن پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس سے میں بڑا متاثر ہوا، اور پھر جب آپ نے مجھے وہ فرانسیسی ترجمہ دیا اور اس کا میں نے بغور مطالعہ کیا، اور الحمدللہ کہ کل میں نے کلمہ پڑھ کے میں مسلمان ہو گیا۔ تو یہ ہے قرآن کا اعجاز کہ قرآن آج بھی الحمدللہ اپنے اندر وہی تاثیر رکھتا ہے کہ جو ہم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ادوار میں حضرات صحابہ کرام کے واقعات کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ قرآن سنا اور قرآن نے اپنا ایسا اثر دکھایا کہ پھر کسی تبلیغ کی ضرورت نہیں رہی، جیسے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، حضرت طفیل عمر دوسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے، اسی طرح دیگر بے شمار واقعات ہیں۔ وقت چونکہ تنگ ہے تو عرض کر رہا تھا کہ آج بھی الحمدللہ قرآن اپنے اندر یہ اثر رکھتا ہے کہ آج بھی جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے، جو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو قائم کر لیتا ہے، جو قرآن کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کر لیتا ہے، تو قرآن آج بھی اپنے اثرات کا اظہار کرتا ہے۔ تو قابل مبارکباد ہیں آپ تمام بچے
کہ جن کو اللہ نے اپنے اس کلام کے لیے مختص کیا، جن کے سینوں کو اللہ نے اس کلام سے منور کیا ہے، اور انشاءاللہ یہی انقلاب کا ذریعہ ہے اور یہی قرآن کی حفاظت کا ذریعہ ہے کہ آج بھی اس دور میں بھی آپ دیکھ لیں کہ دنیا کفر اپنا پورا زور لگا رہی ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان اور قرآن کے تعلق کو کمزور کر دیا جائے، مسلمان کو قرآن سے دور کر دیا جائے، قرآن کی تعلیمات سے دور کر دیا جائے، قرآن کے فرامین سے دور کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ پورا زور لگا رہے ہیں، اپنے تمام وسائل اور ذرائع وہ صرف کر رہے ہیں، قرآن کے لیے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ان کا یہ پروپیگنڈا یہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ نے اس قرآن کی حفاظت اپنے ذمے لی ہے اور اس کے لیے اسباب اور ذرائع کی صورت میں اللہ نے یہ مدارس، یہ مساجد، یہ علماء، یہ طلباء اللہ نے ان کا انتخاب کیا ہے۔ تو میں پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں مولانا ابو بکر حمید صابری صاحب کو اور ان کے رفقا کو اور آپ تمام بچوں کو کہ اللہ مولانا ابو بکر کی ان مساعی جمیلہ کو ان کے حق میں بھی اور خصوصاً ہمارے برادر مکرم حضرت مولانا عبدالحمید صابری صاحب کہ جن کا لگایا ہوا یہ گلشن ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، کہ یہاں آ کر خوشی ہوتی ہے کہ اس گلشن کی بنیادوں میں کچھ ٹوٹا پھوٹا ہمارا بھی حصہ ہے، اور اللہ کے فضل و کرم سے جس طرح آج یہ ابو بکر عبدالحمید صابری صاحب کے لیے یقیناً بلندی درجات کا اور نجات کا ذریعہ ہے، تو کل انشاءاللہ ہمارے لیے بھی اللہ اس کو بنائے گا۔ اللہ ہم سب کی ان مساعی جمیلہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔